آج ساری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کے طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا خانہ کعبہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے؟ اگر نہیں تو اس سے پہلے کیا تھا اور کیوں اسے ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا؟ ایسے کئی سوالوں کا جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے جانیں گے کیوں ہم مسلمان خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بات ہر مسلمان کو ہمیشہ اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شرائط نماز میں سے ایک اہم شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ نہ کرے تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ لیکن خانہ کعبہ ہی کیوں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا قبلہ نہیں رہا ہے، بلکہ مسلمان کسی اور جانب اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 17 مہینے اسی قبلہ کے جانب اپنا رخ کر کے نماز ادا کیے۔ آخر وہ مقدس مقام کون سا ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بیت المقدس، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے۔ ایک سیکنڈ، بیت المقدس یا مسجد اقصی؟ تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی دونوں ایک ہی ہے، یعنی بیت المقدس ہی کو مسجد اقصی اور مسجد اقصی ہی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جو واقعہ معراج کا ایک حصہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کروائی تھی۔ اس کے ارد گرد 3000 انبیاء کرام علیہ السلام دفن ہے۔ ان میں چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ بیت المقدس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں یہ بیت المقدس اکثر امتیوں کا قبلہ اور مرکز رہا۔ تو یہودی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے فالوورز میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مقدس ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی بیت المقدس کے قریب ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا مرکز اسی بیت المقدس کو بنایا۔ تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مقدس ہے، یعنی عیسائی اور یہودی دونوں ریلیجنز کے لیے بھی یہ مقدس ہے۔ اور اسلام کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دن پر اب نہ یہودی باقی رہے اور نہ عیسائی، بلکہ صرف اور صرف مسلمان باقی رہے۔ تو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین بھی یہ امت محمدیہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک عظمت والی چیز یہ بھی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی سواری کو حرم سے لا کر سب سے پہلے جہاں اتارا تھا وہ بیت المقدس ہے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کو باندھا گیا تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اندر جا کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جو بیت المقدس کو حاصل ہے۔ تو بیت المقدس کو اتنی فضائل حاصل ہونے کے باوجود بھی کیوں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور یہود و نصارہ کا بھی کعبہ یہی تھا۔ اس بات پر یہودی تانا دیتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہر بات پہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، مگر نماز ہمارے ہی قبلہ کے جانب پڑھتے ہیں۔ اس اعتراض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچتی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیمی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھوں۔ اس بات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بندہ خدا ہوں، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، مگر آپ حبیب خدا ہیں، آپ کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبوبانہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اے محبوب، میں تمہاری پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں اسے قبلہ بنا دیتا ہوں جسے آپ پسند فرمائے، اپنا رخ اسی طرف کر لیجئے جو قبلہ آپ کو پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور اسی وقت سے سارے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ تعمیر خانہ کعبہ اور
اور بیت المقدس की फुल हिस्ट्री, इस पर कभी और बात करेंगे. सो सब्सक्राइब.